نارملی دنیا میں بڑی ڈبیٹ ہوتی ہے، بڑی بحث ہوتی ہے کہ جناب ہمارے رائٹس کیا ہیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں تو سٹیزن کے رائٹس کیا ہیں۔ خواتین کہتی ہیں عورتوں کے حقوق ملنے چاہیے، بچے کہتے ہیں جناب بچوں کے حقوق ملنے چاہیے، کبھی ٹیچرز کو جوش آتا ہے کہتے ہیں ٹیچرز کے حقوق ملنے چاہیے۔ ایوری بڈی ٹاک اباؤٹ their rights، بٹ کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہم جس نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، بینگ امتی، ہر امتی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ رائٹس ہیں۔ The rights of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم upon his امہ، کیا ہمیں یہ معلوم ہے؟ ہم اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں والدین کے حقوق ہیں، ماں کے حقوق ہیں، والد کے حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، بالکل ٹھیک ہے، پڑوسی کے حقوق ہے، ایوری تھنگ از پرفیکٹ۔ بٹ جس کے امتی ہیں، جنہوں نے ہمیں اپنا امتی بنایا اور جو ہمارے لیے رات رات بھر رویا کرتے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھتے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ ان کے رائٹس کیا ہیں؟ قاضی ایاز نے بڑی مشہور و معروف کتاب ہے سیرت مصطفیٰ پر، شفا شریف، اس میں آپ نے نبی پاک علیہ السلام کے امت پر 8 حقوق تحریر فرمائے۔ There are 8 rights of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم upon his ummah۔ تو آج میں مختصراً ان 8 حقوق کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ فرسٹ آف آل پہلے تو پتہ ہونا چاہیے کہ حقوق کیا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ تو میں پہلے تو وہ 8 نام بتا دیتا ہوں، وہ 8 کیٹیگریز بیان کر دیتا ہوں اور پھر سب پر انشاءاللہ 2-2 4-4 منٹ ہم بات کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، نبی پاک کا ہم پر پہلا حق یہ ہے ایمان بالرسول، یعنی رسول پاک علیہ السلام پر ایمان لایا جائے۔ نمبر 2، اتباع سنت رسول، پیارے آقا کی سنت پر عمل کیا جائے، فالو کیا جائے۔ نمبر 3، اطاعت رسول، نبی پاک جس بات کا آرڈر دے دیں اسے اوبیڈینسی کے ساتھ پورا کرنا چاہیے، اطاعت کرنی چاہیے۔ نمبر 4، محبت رسول، یہ حق ہے رسول پاک علیہ السلام کا کہ امتی ان سے دل و جان سے محبت کرے۔ 5واں حق، تعظیم رسول، ریسپیکٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 6واں حق، مدح رسول، پیارے آقا کی مدح کی جائے، ان کی تعریف کی جائے، ان کی نعتیں پڑھی جائیں، یہ حق ہے رسول پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا امتی ان کی تعریف بیان کرے، ان کی مدح کرے۔ نمبر 7 رائٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف، کہ پیارے آقا کی ذات پر امتی درود پڑھتا رہے۔ اور 8واں حق ہے زیارت روضہ رسول، میرے آقا کی قبر انور، نبی پاک کے روضے کی زیارت ہو جائے، یہ حق ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید بہت سارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں نے، میری اسلامی بہنوں نے، اور یہ لائیو بھی جا رہا ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے ویورز نے یہ آج پہلی بار سنا ہوگا کہ اچھا رسول اللہ کے اوپر کچھ حق بھی ہے۔ اب دیکھیں نا کتنی علم دین سے دوری ہے، یہ تو پہلے پتا ہونا چاہیے۔ اپنے حقوق کی تو بڑی بات کر رہے ہوتے ہیں، جاب لیتے ہی پوچھتے سر میرے رائٹس کیا ہیں، میرا پیکج کیا ہے، میری جناب اس کے اندر کیا کیا آپ نے مجھے فیسلٹیز دینی۔ ہر بندہ اپنے حقوق پر ضرور غور کر رہا ہوگا، فلاں ملک کا پاسپورٹ لے لوں گا تو اتنے سارے ملکوں میں انٹری فری ہو جائے گی، میرے رائٹس بڑھ جائیں گے، always thinking about our rights۔ بٹ جس کے صدقے سب کچھ ملا ہے، نعت کو بہت شوق سے پڑھتے ہیں، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، مگر اس آقا کے صدقے ہمیں دین ملا، ان کے حقوق کیا ہے؟ چلے اب ایک ایک کر کے، میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات کروں گا تو بہت لمبا بیان ہو جائے گا، بٹ I try to highlight those 8 rights of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ بعد میں اس پر آپ مزید، میں آپ کو کتاب کا نام بھی بتاؤں گا کہ جس میں آپ نے جا کے پڑھنا ہے تو مزید آپ کو ڈیٹیل میں پتہ چل جائے گا اور پھر اس کو فالو کرنا ہے۔ نمبر 1، ایمان بالرسول، رسول پاک علیہ السلام پر ایمان لانا۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس وقت جتنے ہال میں بیٹھے ہیں ہم سب یہ حق پورا کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور نبی پاک کو اپنا نبی مانتے ہیں اور آخری نبی مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی۔ لیکن ایک بڑی خوبصورت بات دیکھیں، نبی پاک ہے نا، ایکچولی یہ ہمارے ایمان کی جان ہے۔ اللہ پر تو بہت سارے مذہب کے لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، مگر نبی پاک کو
اپنا نبی نہیں مانتے، اور کچھ بدبخت ہیں جو نبی تو مانتے مگر آخری نبی نہیں مانتے. پتہ چلا رب کو ماننے سے ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا ہے. حضرت کہتے ہیں نا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو میرے آقا ایمان کی جان ہے. ٹھیک ہے، تو اب سمجھنا یہ ہے، بڑی خوبصورت بات علماء نے لکھی. کوئی بندہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے مگر اللہ کے نبی پر ایمان نہ لائے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا. بلکہ ایک اور بڑی کمال کی بات علماء نے کہی کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، تو حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی نا، جس کا مضمون ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا. کلمہ پاک پڑھ لے تو جنت میں جائے گا. ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرما. چلے یہاں ایک چھوٹی سی بات کر لیتا ہوں، آپ کے دل کے دروازے پر ایک دستک دیتا ہوں. کون کون چاہتا ہے کہ مرتے وقت اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے؟ ماشاءاللہ ایوری بڈی وانٹس. آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اچھا پچھلے پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اچھا پورے مہینے میں کتنی بار؟ اپنے دل سے پوچھتے جائیے، مجھے ہاتھ نہیں اٹھائیے. I want to ask with you. ہم سب چاہتے ہیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، زندگی میں نہیں پڑھنا. کمال ہے بھائی، عادی تو بناؤ اپنی زبان کو. مرتے وقت کلمہ پڑھنا ہے تو زبان کلمے کی عادی ہوگی تو پڑھو گے نا. تو روزانہ کم از کم 100 بار 200 بار. حدیثوں میں آیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ترین ذکر ہے. مگر ٹائم ہی نہیں ہے، موبائل فون پہ گھنٹوں بیٹھا لے، فضول باتوں کے لیے گپ شپ کے لیے ٹائم ہے، کلمہ پاک ذکر اللہ درود کے لیے ٹائم نہیں. لیکن علماء کہتے ہیں کہ کسی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، اس کے پاس اتنا ٹائم ہے یا تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے یا محمد الرسول اللہ پڑھ لے. تو علماء کہتے ہیں جب وہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے گا اس کا خاتمہ ایمان پر اور شاندار ہو جائے گا. کیونکہ جو آخری جز ہے نا اس میں پیارے آقا کا بھی اقرار ہے، ان کی رسالت کا بھی اقرار ہے، اور اللہ کا بھی اقرار ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ، پتہ چلا کہ نبی پاک کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں. تو پہلا حق کیا ہے؟ ایمان بالرسول. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مسلمان بنا تو دیا ہے، اب مسلمان قائم بھی رکھنا، ایمان کی حفاظت بھی رکھنا، اور ہمیں قبر میں ایمان سلامت لینا نصیب فرما. ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، ہم مسلمان ہیں، بہت اچھی بات، بہت بڑی سعادت ہے، مگر اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم مسلمان مریں گے. اس کی ہمیں فکر بھی کرنی ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. کچھ لوگ گرانٹیڈ لیتے ہیں، ٹھیک ہے اب تو مسلمان بن گئے، اب تو مسلمان ہی مریں گے، جنت بھی جائیں گے. دیکھیں آپ ماشاءاللہ میرے پیچھے کتنے سارے افریقن بیٹھے ہیں، اور آپ کے ملکوں میں کئی لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہوتے ہیں. اب بھی کہا جاتا ہے the most growing religion on earth، دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب کون سا ہے؟ اسلام. تو یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. اگر مسلمان لوگ ہو رہے نا تو کوئی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے مسلمان، ایمان سے باہر بھی جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے. تو اس کی فکر کرنی ہے، اس کی دعائیں کرنی ہے، اور ایسی صحبتوں میں نہیں بیٹھنا کہ جہاں سے ایمان سنیچ کر لیا جاتا ہے. اب اس کی تفصیل ہے، میرا یہ ٹاپک نہیں، ورنہ اس پر بڑی بحث کی جا سکتی ہے کہ وہ کون سے عمل ہیں، کون سے طریقے ہیں جن سے شیطان ہمارا ایمان چھین لیتا ہے. سیکنڈ، نبی پاک کا جو حق ہے امتیوں پر وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت قاضی ایاز فرماتے ہیں، اتباع سنت رسول، کہ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنا. اب میں بڑے دکھی دل سے بات کہنے جا رہا ہوں، آج کل سنت کو بڑا ہلکا لیا جا رہا ہے. لوگ آ کر کہتے ہیں سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے مولانا صاحب. یعنی اس کا مطلب یہ کہ سنت تو چھوڑ دے رہی ہے، نہ سنت نماز پڑھنے کے لیے کوئی تیار ہے، نہ سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے، نہ سنت کے مطابق کھانے کے لیے، نہ پینے کے لیے، نہ بولنے کے لیے. سنت تو ایسا لگتا ہے لوگوں نے ذہن بنا دیا کہ سنت ہے تو کوئی بات نہیں. ارے سنت کتنی بڑی چیز ہے، پتہ ہی نہیں کسی کو. قرآن دیکھو کیا کہتا ہے. میں آپ کو قرآن اور حدیث سنانے جا رہا ہوں. اللہ کا فرمان ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب فرما دیجیے ان سے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو. اچھا اب یہاں اللہ اور پیارے آقا علیہ السلام کا آپس میں کیا خوبصورت پیار ہے، کیا خوبصورت کنیکشن ہے، ذرا سمجھیے گا. اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے بندو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو
تو پھر آگے کیا فرمایا؟ فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو. بڑی کمال کی بات ہے. ہونا عقل یہ کہتی ہے کہ یہ فرماتے پیارے آقا اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ نے جو فرمایا اس پر عمل کرو. نہیں، اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول پاک کی اتباع کرنی ہے، نبی پاک کو فالو کرنا ہے. اچھا فالو کرو گے تو ملے گا کیا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اچھا ہم اللہ سے محبت کریں گے تو ہماری ڈیوٹی ہے، مگر یہ تو چند ہی لوگ ہو گئے جن سے رب محبت فرماتا ہے. یعنی آپ اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ محبوب کی سنت پر عمل کر لو، ان کے فل اسٹیپ کو فالو کرو. اچھا صرف اللہ محبت نہیں فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا. آگے فرمایا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. تو اے میرے پیارے اسلام بھائیو، قرآن سمجھا رہا ہے اللہ کا محبوب بننا ہے تو نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. اب نبی پاک خود کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، جس نے میری سنت سے محبت کی وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھ سے محبت کی. اور فرماتے وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. آقا جنت میں اپنے ساتھ کسے لے جائے؟ سنت پر عمل کرنے والے کے لیے. اور آج ہم کہتے ہیں سنتی ہے نا، کوئی بات نہیں، حق ہے رسول پاک کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان کی سنت پر عمل کیا جائے. اگر آج مسلمان کے کسی طریقے پہ سنت نظر نہیں آتی ہے، غنیمت جانے دعوت اسلامی کے ماحول کو جو بار بار سنت کی بات کرتے ہیں، سنت و بھرا اجتماع، سنت و بھرا مدنی قافلہ، سنت و بھرا مدنی حلقہ. کچھ لوگ کہتے ہیں یار اتنی سنت پر کیوں بات کرتے ہو؟ ارے مسلمان کا دل جو میرے آقا نے کیا ہمیں تو انہی کے نقشے قدم پر چلا، ہمارے رول ماڈل بھی وہی ہے. مگر آج سنت سے بہت دوری ہو گئی ہے پیارے سامنے. ہمارے صحابہ تو ان سنتوں پر عمل کرتے تھے جن سنتوں پر عمل کرنے کا آرڈر بھی نہیں دیا گیا ہے. ایک بار تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور اسمائل کرنے لگے، مسکرانے لگے. کہا میں بتاؤں میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ مجھے پتا ہے میں کیوں مسکرا رہا ہوں. لوگوں نے حضور آپ ہی بتائیں کیوں مسکرا رہے ہیں، بات تو کوئی مسکرانے کی ہوئی نہیں ہے. کہتے مجھے اور کچھ نہیں پتا ہے. اسی جگہ میرے آقا تشریف لائے تھے، انہوں نے وضو فرمایا، وضو فرما کر میرے آقا مسکرائے تھے، میں انہی کی ادا کو ادا کر رہا. Look at the love and affection in the heart of Sahaba Ikram towards Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وہ تو ان سنتوں پر بھی عمل کرتے جن پر حکم نہیں تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے، ایک بار کہیں جا رہے ہیں، ایک درخت کے نیچے سے گزر گئے، درخت ٹری ہے، درخت کے لیے سر جھکایا اور گزر گئے. درخت تو بہت اونچا تھا، تو ان کے دوستوں نے پوچھا حضرت درخت تو بہت اونچا، سر کیوں جھکایا آپ نے؟ اور کچھ نہیں پتا، کچھ عرصہ پہلے میرے آقا کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، اس وقت یہ درخت چھوٹا تھا، نبی پاک نے اپنا سر اقدس جھکایا تھا، یہاں سے گزرے تھے، میں ان کی ادا کو ادا کر رہا. یہ وہ سنتیں ہیں جس کا آرڈر نہیں دیا نبی پاک نے، مگر ہم تو ان سنتوں پر بھی عمل نہیں کر رہے جس کے بارے میں فرمایا ہے کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، پانی سیدھے ہاتھ سے پینا ہے، کھانا بیٹھ کے کھانا سنت ہے، گفتگو کس طرح کرنی ہے، نگاہیں کس طرح نیچے رکھنی ہے، لباس کیسا پہننا ہے، چہرہ کیسا بنانا ہے، کس لباس سے بچنا ہے. کئی جگہوں پر نبی پاک نے ڈیٹیل میں بیان فرمایا، مگر nobody cares. اور جو کیئر نہیں کرتا نا سنتوں پر، سنو میرے آقا فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں. جو نبی پاک جسے دور کر دے اس کا بنے گا کیا؟ تو پلیز دیکھیں مسلمان پتہ ہے کون ہوتا ہے. آج آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ہم چونکہ دنیا سے ملتے رہتے ہیں، ایکسپیرینس ہو گیا ہے، ہم تھوڑی دیر کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، اس کی باتوں سے اس کے اسٹائل سے پتہ چل جاتا ہے وہ کس سے محبت کر رہا ہے. کیونکہ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے بھائی کا ذکر کرے گا، یا اس کے بالوں کا اسٹائل کسی کے جیسا ہوگا، یا وہ لباس اس نے کسی جیسا پہنا ہوگا. انفارچونیٹلی آج کل جناب بال کس کے جیسے بنا، فلاں فٹ بالر جیسے، کپڑے کون سے پہنے، فلاں اداکار جیسے، جوتے کس کے پہنے، فلاں ڈانسر جیسے. اس نے پہن لیا ہم نے وہی خریدنا ہے، وہ ٹرینڈ بن جاتا ہے. ارے یہ مسلمان کا طریقہ ہے. مزہ پتہ کیا ہے؟ مجھے دیکھ کر پتا چل جائے کہ میں کس کا امتی ہوں. آج کے مسلمان کو ڈیٹیل بتانی پڑتی ہے، تعارف کروانا پڑتا ہے. میرا نام محمد خالد ہے، اچھا السلام علیکم، کیونکہ چہرے سے تو لگ نہیں رہا مسلمان ہے، لباس سے بھی نہیں لگ رہا مسلمان ہے، اس باتوں سے بھی نہیں لگ رہا مسلمان ہے، کہیں سے بھی مسلمان نہیں لگتا. آج کا نوجوان اتنا ماڈرن، اتنی جناب دنیا بھر کی چیزیں پہن لی، اپنا لی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرا تو یہ حلیہ ہو، شاعر کہتا ہے نا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں،
جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. مجھے لاکھوں میں دیکھ کر پتا چل جائے کہ کس کا امتی ہے, یہ کس کا غلام ہے. تو نبی پاک کا حق ہے کہ ان کی سنتوں پر عمل کیا جائے. میری پردے میں اسلامی بہنیں بھی سن رہی ہیں, انہیں بھی سنتوں پر عمل کرنا ہے, انہیں بھی گناہوں سے بچنا ہے. اسلامی بھائیوں کو ہمارا چہرہ, ہمارا لباس, ہماری گفتگو, ہمارا کاروبار, یہ سب کچھ سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے. مگر یہاں میں ایک اور چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں, اس میں بھی تھوڑا سا, جس کو کہتے ہیں نا میرے خود دل میں یہ بڑی بات لگی ہوئی ہے. چھوٹا سا ایک ٹیسٹ لیتا ہوں میں, ٹھیک ہے. اگر میں یہاں سے کھڑا کر کے کہوں نا ذرا سنتیں بتائیے, کتنی سنتیں پتہ ہے, تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم میں سے کچھ اسلام میں کھڑے ہو گئے. سیدھے ہاتھ سے پانی پینا سنت ہے, کھانا سنت ہے, بیٹھ کر کھانا سنت ہے, سیدھے پاؤں میں چپل پہننا سنت ہے, کنگھی کرنا سنت ہے, تیل لگانا سنت ہے, سرما لگانا سنت ہے, کھانا کھانے سے پہلے دعا کرنا سنت ہے, 10-15 داڑھی رکھنا سنت ہے, امامہ پہننا سنت ہے, زلفے رکھنا سنت ہے. میں اگر یہ بیان آپ سے پوچھوں گا نا تو 15-20-25 سنتوں کے بعد سب کی سنتیں پوری ہو جائیں گی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب کو سراپے کی سنتیں کچھ نہ کچھ پتا ہے. کیا سچ بولنا سنت نہیں ہے؟ کیا کسی کی غلطی کو معاف کرنا سنت نہیں ہے؟ پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا سنت نہیں ہے؟ بچوں پر شفقت اور بڑوں کا ادب کرنا سنت نہیں ہے؟ کسی سے قرض لے کر وقت پہ ٹائم پہ لوٹانا سنت نہیں ہے؟ کسی کے حقوق کو پامال نہ کرنا سنت نہیں ہے؟ یہ سنتیں کہاں سے آئیں گی؟ ہم بعض اوقات چہرہ, داڑھی, امامہ, لباس تو سنتوں والا, زبان جھوٹ بول رہی ہوتی ہے, کسی کے پیسے لیے تو واپس نہیں دینے, کاروبار میں جھوٹے وعدے کرنے. تو دھیان رکھیے, سراپے کی سنتیں بہت اچھی ہیں مگر کردار کی سنتیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں. بلکہ میں آپ کو یہاں تک بتاؤں کہ جو لوگ سراپے کی سنتیں اپنائے ہوئے ہیں نا, داڑھی امامے والے, ماشاءاللہ مجھے نیک نمازی نظر آ رہے ہیں کافی سارے, سر پر ٹوپی ہے, چہرے پر داڑھی ہے, اچھی بات ہے, بالکل رکھنی ہے, میں نہیں کہتا خدا نہ سجا رکھیں, مگر آپ کی ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے کہ اگر آپ نے سنتیں سجائی ہیں نا تو اب لوگ آپ کے کردار پہ بھی سنت ڈھونڈ رہے ہیں کہ سچ بھی ہے کہ نہیں, کاروبار بھی سچا ہے کہ نہیں, باتیں پورے ہیں کہ نہیں, ماں باپ کا ادب ہے کہ نہیں, پڑوسیوں کے حقوق ہے کہ نہیں. ورنہ لوگ ہماری وجہ سے اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں, دیکھو داڑھی والے نے یہ کیا, امامے والے نے یہ کیا. یہ نہ کریں, کردار کی سنتوں پر بھی عمل کریں. اور سبحان اللہ, میرا اندر بھی سنتوں والا ہو, میرا باہر بھی سنتوں والا ہو. میں سنت کے مطابق کھانا کھا رہا ہوں, بہت اچھی بات ہے, مگر یہ حلال کھا رہا ہوں, بیٹھ کے سیدھے ہاتھ سے کھا رہا ہوں, سبحان اللہ, دعا بھی پڑھ رہا ہوں, مگر جو کھانا کھا رہا ہوں یہ حلال کے پیسوں سے کمایا کہ نہیں, وہ سنت نہیں ہے. یہ سب چیزوں کو سمجھ رہا ہے. اور اتباع سنت رسول, یہ حق ہے رسول پاک کا کہ ان کی امت ان کی سنت پر عمل کرے. اب چلتے ہیں تیسرے حق کی طرف, وہ ہے اطاعت رسول. آئے ہائے, آج بہت ساری کنفیوژن بھی دور ہو جائے گی. آپ کو 2 قرآن کی آیتیں سناؤں. نبی پاک کو فالو کرنا, پیارے آقا کے آرڈر کو کس طرح ماننا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا. اللہ نے اپنے حکم کے ساتھ رائٹ آفٹر اپنے نام کے ساتھ کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اور اگلی آیت سنو, اللہ فرماتے اور آگے بڑھ کر سبحان اللہ, من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. تحقیق جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حق مانا, اللہ کا حکم مانا. اب ذرا سمجھ لو, اعلیٰ حضرت کا ایک شعر, بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, میرے رضا ایسے ہی قلم نہیں اٹھاتے, آپ کیا لکھتے ہیں؟ بخدا خدا کا یہی ہے ڈر, نہیں اور کوئی مفر مکر. بخدا خدا کا یہی ہے ڈر, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. قرآن کہہ رہا ہے نا, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے اللہ کا حکم, جس نے رسول کا حکم مانا, وہ ایسا ہی ہے کہ اس نے اللہ کا حکم مانا. اتنا امپورٹنٹ ہے نبی پاک کی بات کو فالو کرنا. اور صحابہ کیسے فالو کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا, اسے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. نبی پاک نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نکالی اور پھینک دی اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ یہ فرما کر نبی پاک تشریف لے گئے. صحابہ نے کہا انگوٹھی اٹھا لو, اس کو بیچ دینا, پہننا نہیں. نہیں, جس چیز کو نبی پاک نے پھینک دیا میں نے اٹھانی نہیں ہے. اتنا فالو کرتے تھے. یہاں ایک مسئلہ بھی پتا چل گیا کہ مرد کے لیے سونے کے زیور پہننا, چاندی کے زیور پہننے کی, کسی بھی قسم کے زیور پہننے کی اجازت نہیں. بس ایک انگوٹھی کی اجازت ہے, وہ بھی چاندی کی ہو, ایک اس میں نگینہ
4.5 ماشا سے کم ہو، کافی ڈیٹیل ہے، ورنہ ادھر تو جناب انگلیاں کم ہیں، انگلیاں زیادہ ہیں، گلا ایک ہے، چینیں زیادہ ہیں۔ پہلے تو کان میں بالیاں عورتیں پہنتی تھی، اب پہلے مردوں نے کان میں پہنی، اب کان بھی تھوڑے ہو گئے، اب کہیں اور بھی پہن رہے ہیں بالیاں، عجیب جگہ وہ زیور پہن رہے ہیں۔ بندہ کہے یار اس کو ہو کیا گیا ہے؟ خدا کے بندو، یہ حرام ہے مرد کے لیے، یہ آگ کے انگارے بن جائیں گے۔ اور مزے کی بات بتاؤں، جو یہاں ان چیزوں سے بچتا ہے نا، اللہ نے مرد کے لیے جنت میں سونے کے زیور تیار کیے ہیں۔ ادھر ملے گا نا، ادھر صبر کر لو نا بھائی، ادھر کیا ضروری ہے یہ عورتوں کا کام لوگ پہنے؟ اچھا الٹا ہو گیا ہے، مرد عورتوں والے کام کر رہے ہیں، عورتیں مردوں والے کام کر رہے ہیں، مرد اونیاں نظر آ رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے بال، عورتیں بال چھوٹے کر رہی ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، مرد عورتوں والے کپڑے پہن کے خوش ہے، عورتیں مردوں والے کپڑے پہن کے خوش ہے، دونوں حرام کرتے، اپنی سائڈ پہ رہو نا۔ جو آپ کو شریعت نے اجازت دی وہ کام کرے، جو مردوں کو اجازت دی وہ کام کرے۔ آج وہ ابھی پر ہم آ رہے تھے جہاز میں، بڑی عجیب سی گہری سی بات کی تھا یار، کیسی قوم ہے، مردوں کے لیے 3 پیس سوٹ بنا دیا، ایک کپڑا، دوسرا کپڑا، تیسرا کپڑا، عورتوں کے سارے کپڑے چھوٹے کر دیے۔ جس کو چھپانا تھا اس کو پہنایا نہیں، جس کا صدر چھوٹا ہے اس کو 4 کپڑے بنا دیے۔ مرد کو بھی صدر چھپانا ہے، لیکن سمجھنے کی بات ہے نا، عورتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اچھا چلے وہ تو غیر مسلم ہے، لیکن ہمیں بھی تو فیشن کے پیچھے بھاگنا ہے، یہ فلاں فیشن آیا ہے، فلاں اداکار نے ایسے کپڑے پہن لیے، تو فلاں گلوکار نے ایسے پہن لیے، کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ میں آپ کو ایک روایت سناؤں، قیامت کے دن بندہ اس کے ساتھ اٹھے گا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہو۔ یہ ایک طرف تو بڑی مزیدار بات ہے، پتہ ہے کس کے لیے؟ جو سچا عاشق رسول ہے، اس کے تو مزے آ گئے نا، جس کو غوث پاک سے پیار ہے، جس کو غریب نواز سے پیار ہے، جس کو اعلیٰ حضرت سے پیار ہے، جس کو صحابہ کرام سے پیار ہے، جس کو پنجتن پاک سے پیار ہے، جس کو نبی پاک سے پیار ہے، اس کے تو مارے نہیں آ رہے ہو گئے نا کہ انشاءاللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے۔ مگر جس کو فٹ بالر سے پیار ہے، جس کو گلوکار سے پیار ہے، جس کو جو آئیڈیل بنا کے بیٹھا ہے، گھر میں فوٹو لگائی ہوئی ہے، اس جیسے کپڑے چاہیے، اس جیسے جوتے چاہیے، اس جیسے اسٹائل چاہیے۔ عورتیں تو باپ رے باپ، نیا فیشن آیا، پرانے کپڑے جیسے کسی کام کے ہی نہیں ہے، کپڑے کی کپڑے بھر گئی لیکن پھر نیا چاہیے، کیونکہ ابھی فیشن کی ایک نہیں ہے۔ ارے ایک نہیں ہے، ادھر اتنے کپڑے پڑے، اس کا کیا کر رہا ہے؟ نہیں بس پاگل۔ ہمیں تو فالو محبت کس سے کرنی ہے؟ جس کے ساتھ قیامت میں کھڑے ہونا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جس بدکار اور جس بے حیا بندے یا بندی کو ہمارے بھائی یا بہنیں فالو کر رہے ہیں، قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھنا چاہو گے؟ آپ کہیں گے نہیں بھائی، اس کو تو مار پڑ رہی ہوگی، ہے وہ اتنا گناہگار، اتنا بدکار، میں کیا، لیکن ابھی اس کے جیسے کپڑے کیوں پہننے، اس کو کیوں فالو کرنا، اس کا اسٹائل کیوں اپنانا؟ نہیں، ہمیں فالو کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو فالو کرنا، ان کے احکام کو فالو کرنا ہے، اللہ والوں کی باتوں کو فالو کرنا ہے۔ تو بہرحال بات بڑی گہری ہے، اللہ کرے کہ بات سمجھ آ جائے تو نبی پاک کی اطاعت کرنا یہ حق ہے اس امت پر۔ اب آگے چلے، سبحان اللہ، محبت رسول، پیارے آقا سے محبت کرنا یہ حق ہے اللہ کے نبی کا، تو ان کا امتی ان سے محبت ہے۔ اچھا محبت تو ہم سارے کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ورنہ رات کو اس وقت اتنی بڑی تعداد میں نہ آپ آتے، نہ میری بہنیں پردے میں آتی، نہ جو مجھے لائیو سن رہے ہیں۔ محبت تو ہر مسلمان کرتا ہے، مگر پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ اب ذرا سمجھیے گا، 2 چیزیں، محبت کتنی کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، اس میں پرابلم ہے۔ پہلے آئیے کتنی کرنی ہے، اور یہ بھی نبی پاک نے خود فرما دیا، یہ پیرامیٹر بھی پیارے آقا نے خود دے دیا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ اٹ مینس مومن ہونے کا پیمانہ بیان کر دیا، پیرامیٹر، لا یؤمن احدکم حتی، کیا فرمایا؟ حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ آقا سے محبت تو ہے ہمیں، مگر سب سے زیادہ کرنی ہے، کوئی اس کے مقابلے میں نہیں ہوگا، ٹاپ آف دا لسٹ۔ میرا مال، میری جان، میری اولاد، میرا گھر بار، سب کچھ قربان رسول پاک علیہ السلام پر، یہ ہے محبت۔ تب جا کے مومن بنیں گے۔ حضرت عمر ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے، کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا عمر بات پوری ہوئی نہیں ہے، ایمان کمپلیٹ ہوا نہیں ہے، حدیث کا خلاصہ ہے۔ کہتے حضور اب میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں اب تمہارا ایمان کمپلیٹ ہوا ہے۔ اچھا صحابہ کرام نے زبان سے نہیں کہا، زبان سے تو ہم بھی کہتے ہیں، ابھی میں ایک نعرہ لگاؤں گا سب جواب دیں گے، غلام یہ رسول میں
نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. کتنا پیارا نعرہ ہے. او یار آپ تو موت بھی قبول ہے. میرا مجھے ایک بات کا جواب دیں. یہ نعرے تو بڑے لگاتے ہیں ہم, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. موت قبول ہے تو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ موت قبول تو بات کی بات ہے, حلال روزی قبول کیوں نہیں ہے؟ جھوٹ چھوڑنا قبول کیوں نہیں ہے؟ یعنی یہ صرف زبان سے ہے نا. صحابہ کرام نے واقعی موت قبول کی, انہوں نے گھر بار اڑا دیا. کس کس واقعے کی بات کروں؟ غزوہ احد تھا, بڑا کمال کا غزوہ ہے. چلے میں یہ بھی آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میرے بھائی اسلامی بہنیں نوجوان بیٹھے ہیں, لائیو مجھے سنا جا رہا ہے, پیارے آقا کی سیرت کو ضرور پڑھیں, مگر غزوہ احد کو تو بار بار پڑھیں. اس غزوے میں جتنی قربانیاں دی گئی ہیں نا, کسی اور غزوے میں نہیں دی گئی. کیونکہ بدر کے اندر تو فرشتے آ گئے تھے مدد کو, تو مسلمانوں کو لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا. مگر غزوہ احد ہے نا, ون آف دا ہسٹوریکل ایونٹ ان دا ہسٹری آف اسلام. جس طرح صحابہ کرام نے نبی پاک کو گھیر لیا, جس طرح ایک ایک کر کے شہید ہوئے, حضرت حمزہ شہید ہوئے, حضرت حنظلہ شہید ہوئے, حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے. اللہ اکبر, تو جذبہ تھا پیارے آقا پر قربان ہونے کا, انبلیویبل. آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ تھے کیا, ان کو نبی پاک سے پیار کتنا تھا, ان کا سب کچھ سرکار تھے. اسی غزوے میں شیطان نے ایک افواہ اڑا دی. اصل میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے ہم شکل تھے, ہاں پیارے آقا کی ان کے اندر بڑی شباہت تھی, وہ شہید ہو گئے. تو شیطان نے افواہ اڑا دی کہ نبی پاک علیہ السلام شہید ہو گئے. تو آپ نے دیکھا ہوگا احد 3-4 کلومیٹر دور ہے مسجد نبی شریف سے. پہلے یہ مدینے کے باہر تھا, شہر مدینہ بہت چھوٹا سا تھا, اور احد بالکل الگ ہو جاتا تھا. اب تو ہم 3-4-5 منٹ میں گاڑی میں پہنچ جاتے, لیکن اس زمانے میں سو فار پیدل چل کے آنا یا بہت دور تھا, پہاڑیاں بھی تھی بیچ میں. تو بوڑھی خاتون تھی, ان کو پتا چلا کہ نبی پاک شہید ہو گئے. وہ دوڑنا شروع ہوئی احد کی طرف. تو راستے میں کسی نے روکا اور کہا کہ ماں جی کہاں چلی؟ تو کہا کہ میں تو نبی پاک کی خیر خبر لینے جا رہی ہوں. کہا آپ کو پتہ ہے اس جنگ میں آپ کے شوہر شہید ہو گئے؟ کہتے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں, بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. تھوڑا آگے گئی تو کسی نے روکا, آپ کے بھائی شہید ہو گئے. مجھے کوئی پرواہ نہیں, بتاؤ میرے رسول کیسے ہیں. اور آگے گئی کسی نے کہا آپ کے بیٹے شہید ہو گئے ہیں. مجھے کوئی پرواہ نہیں, بس یہ بتا دو میرے آقا کیسے ہیں. اور جب نبی پاک کے پاس پہنچی, پیارے آقا کو خیریت سے دیکھا, تو پتہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی کل مصیبت بعدک جلل. حضور آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت آج چھوٹی ہے, ہر مصیبت ہیچ ہے. تو شاعر لکھتے ہیں نا, بڑھ کر اس نے رخ انور کو جو دیکھا تو کہا تو سلامت ہے, تو پھر ہیچ ہے سب رنج و الم. میں بھی اور باپ بھی, شوہر بھی, برادر بھی فدا, اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے. انہوں نے پروف کیا سب کچھ بعد میں, رسول اللہ پہلے. ہم صرف نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول. حق یہ ہے کہ پیارے آقا سے محبت کی جائے. جمعے کے خطبے میں ایک جملہ سنتے ہیں بار بار, ابھی میں کہوں گا تو سب کو یاد آ جائے گا, مانا شاید بہت تھوڑے لوگوں کو پتا ہوگا. امام صاحب بار بار کہتے ہیں الا لا ایمان لمن لا محبت لا. سنتے ہو نا, ہاں بھی کہہ رہے ہیں, سر بھی ہلا رہے ہیں, الا لا ایمان لمن لا محبت لا. کبھی تو امام صاحب کو پوچھو حضور پورا جمعے کا خطبہ یاد ہو گیا, ترجمہ تو بتا دیں. انٹرنیٹ سے ہر چیز سرچ کر لیں تو جمعے کے خطبے کا ترجمہ ہی نکال دو بھائی, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ پورے جمعے کے خطبے کے اوپر بھی بہت زبردست بیان ہے. لیکن واٹ از دا میننگ آف دیٹ 3 words الا لا ایمان لمن لا محبت لا. اس کا معنی یہ ہے سن لو, اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. محبت رسول یہ جان ہے میرے اور آپ کے ایمان کی. اور ہم کتنی محبت کر رہے ہیں اپنے دل سے پوچھیں. اچھا نعرے بہت سارے ہیں, عمل کدھر ہے؟ محبت تو یہ ہے کہ مجھے دیکھ کر پتا چلے گا میں کس کا امتی ہوں. میرے آقا جس چیز کا منع فرمایا اس پر عمل کیسے کر سکتا ہوں؟ دنیا میں جس سے آپ کو محبت ہو آپ اس کو ناراض نہیں کرتے. اگر رسول پاک سے محبت ہے تو ان کی بات کیسے نہیں مان رہے آپ؟ ہم کیسے سنتوں پر عمل نہیں کر رہے؟ خدا را محبت کیجئے اور سچی محبت کیجئے. یہ ہے حق کہ نبی پاک سے سب سے زیادہ محبت. کیا کہتے ہیں یار وہ کیا کریں, بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے. اچھے خاصے نیک نمازی کے گھر میں شادی ہو جائے, ڈھول تماشے ناچ گانے آتش بازی, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. ارے حاجی صاحب آپ تو نمازی تھے, آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا کریں یار, وہ بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے. کدھر گیا عشق رسول؟ عشق رسول تو یہ تھا نا کہ سب سے اوپر نبی پاک ہیں. بچوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے نبی کو ناراض کروں گا, اپنے دوستوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے آقا کو ناراض کر دوں گا؟ نہیں. سنو, سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں زندگی کا فلسفہ بیان کر دیا ہے. آپ کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام.
سب سے پہلے فوکس رسول پاک علیہ السلام ہے. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اگر یہ فوکس ہوا نا تو پھر بیڑا پار ہو جائے گا. آگے چلے، بہت ساری باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ایک لمیٹڈ ٹائم ہے بیان کا اور وقت بھی کافی ہو چکا. اب چلیں گے 5واں حق، تعظیم رسول، رسپیکٹ. ذرا سی بھی بے ادبی، ذرا سی بھی نبی پاک کے بارے میں ایک اشارہ کرنے کو بے ادبی کرے گا تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. نبی پاک تو پیارے آقا تو اور بات ہے، آقا سے نسبت والی کسی چیز کی بھی بے ادبی نہیں کرنی ہے، ادب کے ساتھ رہنا ہے. اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ با ادب لوگوں کے ساتھ رہیں. قرآن کیا کہتا ہے سنو نبی پاک کی تعظیم کے بارے میں، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وَتُصَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. قرآن کہتا ہے بے شک ہم نے تمہیں اے رسول حاضر و ناظر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو. رسپیکٹ. صحابہ اکرام تو ایسی رسپیکٹ کرتے تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ جب نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کے بیان سنتے تھے نا تو ان کے سروں پر چڑیاں آ کر بیٹھ جاتی، یعنی وہ ہلتے بھی نہیں تھے، اس قدر رسپیکٹ تھی. اور آج کیا حال ہے؟ معاذ اللہ مدینہ شریف بھی پہنچ جائے ہیں تو وہاں جا کر بھی ہنسی مذاق ہو رہا ہے، وہاں بھی ویڈیوز بن رہی ہیں، وہاں بھی شاپنگوں کی باتیں ہو رہی ہیں. دربار رسول میں بیٹھ کر جناب ایسا انداز ہے. تعظیم کہاں ہے؟ ہمیں ان کی نسبت والی چیزوں سے تعظیم کرنا ہے، ان کے شہر کی تعظیم کرنی ہے، ان کے ذکر کی تعظیم کرنی ہے. نعت پڑھے تو لگے کہ نبی پاک کا ذکر کر رہے ہیں، نعت پڑھنے سے لگے ڈانس ہو رہا ہے. نعت خوانی کو بھی لوگوں نے مذاق بنا دیا. نہیں، تعظیم یہ ہے با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب. بلکہ نبی پاک کی جو تبرکات ہے نا اس کا بھی ادب کرے. حضرت خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے سنو کہ آپ ایک بار اپنی ٹوپی میں آپ نے نبی پاک کے بال مبارک سلوائے ہوئے تھے اور آپ فرماتے ہیں ہر جنگ میں جو مجھے فتح ملتی ہے وہ اسی ٹوپی کی برکت سے ملتی ہے. اور ایک بار وہ کیپ گر گئی تھی تو آپ بڑے بیدار رہے اور جا کے اس ٹوپی کو آپ نے حاصل کیا. یعنی بڑے بڑے بزرگ جو تھے، صحابہ کرام جو تھے، وہ نبی پاک کے تبرکات کا بھی ادب کیا کرتے. تو اگر آج بھی کسی کے پاس تبرکات ہیں تو شک و شبے میں جانے کی بجائے ہمارا کام اس کا ادب ہی کرنا ہے. کیونکہ ہم ادب اس لیے کر رہے ہیں جب نسبت کی وجہ سے ادب کر رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسا پیرامیٹر نہیں کہ ہم تبرکات کو چیک کرنے چلیں کہ پتہ نہیں نبی پاک کے ہیں یا نہیں ہیں. یہ وہ جانے، اس کا اس بندے کا عمل جانے. اگر غلط بیانی کر رہا ہے تو اس کا مسئلہ ہے. ہمارا کام ادب کرنا ہے، تعظیم کرنا ہے. کیونکہ تعظیم رسول یہ حق ہے. اور اسی طرح پیارے اللہ کی آج بھی تعظیم کریں. اگر کوئی سید زیادہ ہے، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا ملازم بھی ہے، ادب سے بات کریں، اس کی بے عزتی نہ کریں. کیونکہ نبی پاک کی آل سے ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. ہمیں ادب کرنا ہے آل رسول کا. آگے چلے پیارے آقا کا اگلا ادب لکھا یا حق لکھا، مدح رسول. نبی پاک کی تعریف کی جائے، پیارے آقا کی نعتیں پڑھی جائیں، نعتیں سنی جائیں، کسی بھی طریقے سے ذکر مصطفیٰ کیا جائے. مگر آج نعت خوانی کے بارے میں بھی لوگ کنفیوز رہتے ہیں. چلے آج آپ کی کنفیوژن ختم کر دیتا ہوں. یہ نعت خوانی آج کل کا طریقہ نہیں ہے، 100-200 سال کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کے زمانے سے جاری، خود رسول پاک کے دور سے جاری ہے. حضرت حسان بن ثابت یہ نبی پاک کے دور کے نعت خواں ہیں، آقا کے دور میں موجود تھے، صحابی رسول ہیں. پیارے آقا انہیں ممبر پر بٹھاتے تھے اور اپنی نعتیں سنا کرتے تھے. تو نعت پڑھنا یہ صحابہ کا طریقہ اور نعت سننا یہ رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے. حضرت حسان بن ثابت نے بڑی نعتیں لکھی. ایک شعر آپ کو سناتا ہوں. آپ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اگر اس ایک شعر کا معنی سمجھ لو گے نا، زندگی میں کبھی بھی آپ کو نعت خوانی سے کنفیوژن نہیں ہوگی، نہ کوئی کنفیوز کر سکے گا. اگر سمجھ لیجیے. آپ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، حضور اللہ نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک پیدا فرمایا ہے.
کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور آپ کے رب نے تو آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے۔ اب ذرا سنو، یہ 4 لائنیں ہیں نا، اب میں حضرت حسان بن ثابت کی شاعری پہلے آپ کو بتاتا ہوں۔ احسن منک لم ترکت عینی، حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ اجمل منک لم تلد النساء، حضور آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اگر 1400 سال بعد ہم اردو میں پڑھتے ہیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، تو پھر یہ تو اسی نعت کا ترجمہ ہی تو ہے۔ حضرت حسان بن ثابت تو یہی کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ جیسا حسین دیکھا ہی کوئی نہیں ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، وہ کہتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب، حضور اللہ نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک پیدا فرمایا۔ اور اگر بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی دھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ارے یہ تو ترجمہ ہے کہ حضور خلقت مبرئا من کل عیب، اللہ نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک پیدا فرمایا۔ اور اگر حسان بن ثابت کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے، تو میرے رضا یہی تو سمجھاتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو سبحان اللہ، آج کی شاعری، آج جو ہم نعتیں سن رہے ہیں جو ہمارے علماء نے لکھی، یہ تو صحابہ کی شاعری کا انٹرپریٹیشن ہے، اسی شاعری کا تسلسل ہے۔ تو نعت خالی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، انشاءاللہ قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ تو نعت پڑھتے رہیے، نعت سنتے رہیے، سرکار کی مدح کرتے رہیے۔ ہاں، جو علماء نے کلام لکھے جو واقعی پرفیکٹ کلام ہے اور ایک بڑا ادب انداز ہے نعت خوانی کا، وہ ہمیشہ جاری رکھیے۔ یہ تو عشق رسول کو بڑھانے والا کام ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا، اپنے موبائل میں اچھے پیارے سے سورز والے کلام رکھیں، مطلب رات سارے کام سے فارغ ہو جائیں، اپنے بیڈ روم میں پہنچ جائیں، اپنی لائٹ آپ نے آف کر دی، ہو سکے تو پہلے وضو کیجیے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ آپ نے پڑھنی ہے، اور آپ اپنے موبائل پہ پتہ نہیں کیا سنتے ہو، سائڈ پہ رکھ کے ہلکی آواز میں نعت چلاتے ہیں، اور اب نبی پاک کی یاد میں سونے کی کوشش کریں۔ کبھی مدینے کا ذکر ہو رہا ہو، کبھی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں، اللہ کی قسم جب ایسی رات گزرے گی نا، جب اس طرح آپ کی آنکھیں بند ہوگی تو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، تو اپنے ساتھ اچھی نعتیں رکھیں، سلیکٹڈ کلام رکھیں، اور وقتاً فوقتاً یہ سنتے رہیں تاکہ نبی پاک کی یاد دل میں بڑھتی رہے۔ اور سبحان اللہ، میرے آقا کی یاد کا کمال آپ کو بتا دوں، بہت ساری ٹینشنیں ہیں، بہت ساری مشکلیں ہیں، بہت سارے پرابلمز ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے سکون مل جائے نا، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اگر آپ اپنے غموں سے جان چھڑانا چاہتے ہو نا، تو اپنے دل میں نبی پاک کی یاد بسا لو، دنیا کے غم بھول جاؤ گے، پھر مدینے کی یادیں ہوں گی، سرکار کا ذکر ہوگا، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور دل میں سکون ہوگا۔ اللہ کرے کہ ایسا ذوق اور شوق ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ اب 7واں حق کیا ہے کہ پیارے آقا پر درود پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کمال کا وظیفہ ہے۔ قرآن میں بہت سارے احکام موجود ہیں، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اور بڑے سارے آرڈر ہیں، مگر کہیں رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اے میرے بندو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ There is one and only order in Quran، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ سبحان اللہ، رب کیا فرما رہا ہے؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ یعنی اللہ ہمیں حکم فرما رہا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، ہمیں بھی شامل کیا جا رہا ہے، ہمیں بھی اس نیکی کے کام میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اور درود پاک تو کمال کا وظیفہ ہے۔ بہت سارے لوگ وظیفے پوچھ رہے ہوتے ہیں، حضرت ٹینشن ہے تو وظیفہ بتا دیں، بے اولادی ہے وظیفہ بتا دیں، کاروبار میں پرابلم ہے وظیفہ بتا دیں۔ شاعر کہتے ہیں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ آپ ٹینشن ریلیز کرنا چاہتے ہیں، آپ بیماری دور کرنا چاہتے ہیں، آپ قرضے سے بچنا چاہتے ہیں، آپ روزی کے برکت چاہتے ہیں، آپ ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، بلکہ سنیے، خواب میں نبی پاک کا دیدار چاہتے ہیں، بار بار مدینے کی حاضری چاہتے ہیں، قبر میں نور مصطفیٰ کے جلوے دیکھنا چاہتے ہیں،
اور محشر کے دن میرے آقا کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیے. یہ وظیفہ کمال کا وظیفہ ہے. تو آئیے نیت کریں گے انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. آخری 8واں حق سبحان اللہ، اور وہ کیا ہے؟ میرے آقا کے روضے کی حاضری، مدینہ منورہ جانا، قبر انور کی حاضری، یہ حق ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ امتی مدینے جائے، ان کی قبر منور کی حاضری دے. اور کیوں نہ حاضری دے؟ میرے آقا پتہ کیا فرماتے ہیں؟ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. مگر آج پرابلم پتہ کیا ہے؟ آج ساری دنیا دیکھتے ہیں لوگ، کروڑوں اربوں پتی ہیں، ساری دنیا دیکھی، نہیں دیکھا تو مدینہ نہیں دیکھا. آپ کو پتہ ہے مدینے جانے کا، نبی پاک کی بارگاہ میں جانے کا حکم میں قرآن دے رہا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ لوگ جس وقت اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں آپ کے پاس آ جاتے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور خدا سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش کی دعا فرماتے تو یہ لوگ خدا کو بہت زیادہ بخشنے والا مہربان پاتے. تو پتہ چلا جان پر ظلم کرنا کیا ہے؟ اگر گناہ ہو جائیں، خطائیں ہو جائیں تو اے رسول تمہارے دربار میں آ جائیں، وہاں آ کر رب کی بارگاہ میں استغفار کریں، اور اگر رسول اللہ ان کی سفارش فرما دے تو اللہ ان کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. بڑی عجیب بات ہے. یا اللہ تو معافی قبول کرنے والا ہے، تو توبہ قبول کرنے والا ہے. افریقہ میں گناہ ہوئے ہیں، افریقہ میں خطائیں ہوئی ہیں، میرے مولا ادھر سے ہی تجھے پکار لیں گے، ادھر سے ہی توبہ کر لیں گے. مگر مدینے جانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ بریلی کے تاجدار سے پوچھو، وہ کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم اتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اللہ اکبر. رب کی رضا یہ ہے کہ محبوب کے قدموں میں جائیں، ادھر جا کے رب کو پکاریں تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، توبہ کو قبول فرمائے. اور خود نبی پاک انکریج کر رہے ہیں، اللہ کے رسول پکار رہے ہیں، ہمیں گویا بلا رہے ہیں. من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اللہ اکبر. ایسے بد نصیبوں کے بارے میں بھی سنا، پہلے تو کبھی سوچا نہیں تھا، مگر اب میرا خود ایکسپیرینس ہوا کہ مکے جاتے ہیں مدینے نہیں جاتے، بلکہ کہتے ہیں بھائی مکہ حج کر لیا، مکے چلے گئے، ختم کرو بات کو. استغفر اللہ. نبی پاک کی حدیث سنو، آقا فرماتے من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا. ان کے نصیب میں مدینہ نہیں ہے. ایک اور جگہ پیارے آقا کیا فرماتے ہیں؟ من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی ومن مات بأحد الحرمین بعث من الآمنین یوم القیامہ. اللہ کے حبیب فرماتے جس نے میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میرے روزے کی زیارت کی وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے میری حیاتی میں زیارت کی. اور جو ان دونوں حرمین میں سے کسی ایک حرم میں موت پائے گا دنیا سے جائے گا، آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن امن والوں میں اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. اللہ اکبر. یہ کیسا شہر ہے کہ چلے جائیں تو شفاعت کی نوید ہے، شفاعت کا وعدہ ہے، اور مر جائیں تو سبحان اللہ قیامت میں شفاعت کا نبی پاک وعدہ فرما رہے ہیں. طیبہ کی زندگی بھی اچھی ہے، مدینے کی موت بھی اچھی ہے. کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حق ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ امتی ان کے روضے کی زیارت کو جائے. اب دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جن کے پاس کروڑوں روپے ہیں، نہیں جاتے مدینے، نہیں ذہن بنتا، کہتے ہیں ذرا بچے کی شادی کر لوں، ذرا کاروبار سیٹ کر لوں، ابھی سنگاپور تو گھوم لوں، ابھی آسٹریلیا جانا ہے، ابھی سوئٹزرلینڈ گھومنا ہے. ارے تمہارے مقدر میں مدینہ نہیں ہے. خدا کی قسم عشق کی آنکھوں سے مدینہ دیکھو، دنیا میں مدینے جیسا نظارہ کوئی اور نہیں ہے. جو مدینے جاتے نا ان سے پوچھو، دنیا میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کبھی کبھی ٹورزم پر کوئی جاتا ہے کہتا ہے یار آسٹریلیا دیکھ لیا، کوئی اور ملک دیکھتے ہیں، یورپ دیکھ لیا، کہیں اور چلتے ہیں. مدینہ وہ شہر ہے ہزار بار دیکھو جی بھرتا ہی نہیں ہے، بلکہ جتنا دیکھو دل اور ادھر کی شوق میں بھڑکتا ہے کہ پھر جاؤں، بار بار جاؤں. تو مدینے کا شوق پیدا کیجیے. اور ایک وہ قسم کے لوگ ہیں جو بعض اوقات کہتے ہیں یار پیسے ہی نہیں، ہم غریب ہیں، ہم کیسے مدینے جائیں گے. دل چھوٹا نہ کرو، مدینہ پیسے سے نہیں جاتا بندہ. ہاں کہاں کا منصب، کہاں کی دولت. چلو مل کے پڑھ لیتے ہیں.
کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ اصل بلاوے کی بات ہے، مگر دل میں تڑپ تو ہونا۔ ہم نے کئی غریبوں کو مدینے جاتے دیکھا، کچھ نہیں ہے، گھر میں رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، مگر وہ مدینے پہنچ جاتے ہیں۔ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ طلب تو رکھیں، دعاؤں میں شامل تو رکھیں مدینے کو، اور یہ حق ہے۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اگر نصیب میں موقع ملے نا تو بار بار مدینے جایا کرو۔ مدینے سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے۔ ان کے در سے دور رہ کر کیا جیے ہم کیا مریں، ان کے در سے دور رہ کر کیا جیے ہم کیا مریں، آہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں۔ ارے آقا کا غلام دور رہے مدینے سے، مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں، کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں۔ ہمیں تو بار بار مدینے جانے کا شوق ہونا چاہیے۔ جیسا کہتے ہیں اس آس پہ جیتا ہوں، دل کی تمنا پتہ کیا ہو، بس تیار بیٹھا ہے بندہ، اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے یہ کوئی آ کر، اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے یہ کوئی آ کر کہ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے۔ ہمارا تو کہتے ہیں رات بنتا ہے اس امید پہ سوئی کہ صبح اٹھوں گا تو مدینے کا بلاوا آ جائے گا۔ اگر اس طرح زندگی گزارو گے نا تو زندگی کا مزہ ہی اور ہوگا۔ شوق مدینہ، ذوق مدینہ، ذکر مدینہ، وہ کہتے ہیں نا جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ اللہ ایسا ذوق عطا کر دے، ایسا شوق عطا کر۔ یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا۔ ہاں ابھی بھی ہو سکتا ہے کوئی کہہ رہا ہو یار یہ کیا مدینہ مدینہ کر رہے ہیں، کیوں اتنی مدینے، تم اپنے دل کا علاج کراؤ۔ اگر لفظ مدینہ سن کر، شہر مدینہ کی بات سن کر دل میں ہلچل نہیں ہوتی نا، چیک یور ہارٹ، دیر از سم تھنگ رانگ ان یور ہارٹ۔ ارے غلام آقا کے پاس جانے کو نہیں ترسے گا تو کدھر کے لیے ترسے گا؟ یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا۔ کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، اللہ کرے کہ بس مدینے کی یاد میں زندگی گزرتے رہو۔ یقین کیجیے اگر آپ ذکر مدینہ کرتے رہے، شوق مدینہ رکھا، دعائیں کرتے رہے نا، تو پھر کیا ہوگا؟ بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے والے بلا رہے۔ ہاں جب ذکر مدینہ ہوتا ہوگا، شوق مدینہ ہوگا۔ تو بہرحال بہت مختصر میں نے کوشش کی کہ یہ 8 حقوق بیان کیوں کروں، لیکن ایوری رائٹ ہیو مور ڈیٹیل۔ کتاب کا نام ہے سیرت رسول۔ اگر آپ نے نہیں پڑھی، ون آف دا امیزنگ بک ہے، اور یہ کتاب آپ کو مل جائے گی مکتبۃ المدینہ سے۔ حضرت عبدالمصطفیٰ اعظمی صاحب نے کتاب لکھی ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور بہت سارے اس میں چیپٹر ہیں۔ غزوہ احد کی میں نے بات کی، اس کا پورا چیپٹر بھی اس میں موجود ہے۔ مگر یہ جو 8 حقوق ہیں نا، یہ لازمی پڑھیں، اور پھر چیک لسٹ بنائیں کہ میرا ان 8 پر عمل ہے کہ نہیں، ورنہ کہیں قیامت کے دن نبی پاک کی بارگاہ میں پیش ہوں اور شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ ہے میری اور آپ کی دعوت اسلامی جو ہمیں عشق رسول کے جام پلاتی ہے۔